السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا مہینہ جس کا نام آتے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجدوں میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہے، لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یاد کرنے لگتے ہیں اور دل بے اختیار اس عظیم ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھایا۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول، لیکن ذرا ٹھہریے، کیا ربیع الاول صرف اس لیے اہم ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلق مشہور روایات بیان کی جاتی ہیں؟ کیا اس مہینے کی محبت صرف چراغاں، محفلوں اور نعروں تک محدود ہے، یا اس مہینے کے اندر ہمارے لیے کوئی ایسا بھی پیغام ہے جو ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ربیع الاول ہمیں صرف ایک تاریخ یاد نہیں دلاتا، بلکہ ہمیں اس عظیم شخصیت کی سیرت کی طرف واپس بلاتا ہے جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو ایک مسلمان کو صرف خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ اپنے دل سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھ رہا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر چاہی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ظلم برداشت کیا مگر بد دعا کے بجائے ہدایت کی امید رکھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یتیموں، مسکینوں، غلاموں، پڑوسیوں اور کمزوروں کے حقوق کی تعلیم دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عبادت بھی سکھائی اور معاملات بھی، گھر والوں سے محبت بھی سکھائی اور دشمنوں کے ساتھ انصاف بھی۔ سوچئے، اگر ربیع الاول کے دنوں میں ہماری زبان پر درود تو ہو لیکن گھر میں ہمارے اخلاق خراب ہوں تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کیا حاصل کیا؟ اگر ہم محفل میں سیرت نبی سنتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہماری محبت مکمل ہے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جذباتی ہو جائیں لیکن نماز کی پابندی نہ کریں، جھوٹ سے نہ بچیں، کسی کا حق ادا نہ کریں تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، محبت انسان کے کردار میں نظر آتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ ہر وقت درود پڑھتا تھا، نعت سنتا تھا اور سیرت کے واقعات بیان کرتا۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ، ان کی کون سی سنت تم نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ دوست نے کہا، محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو انسان اس کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ بات شاید سخت لگے مگر یہی اصل سبق ہے۔ ربیع الاول ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آنے کا موقع دیتا ہے، اپنی نماز درست کرنے کا موقع، اپنے اخلاق بہتر کرنے کا موقع، اپنے والدین سے حسن سلوک کا موقع، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرنے کا موقع، غریبوں کی مدد کرنے کا موقع، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار کرنے کا موقع۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ربیع الاول کی فضیلت کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی مشہور ہیں جن کی مضبوط شرعی دلیل نہیں ملتی، اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے مضبوطی سے اپنائیے، اور جو بات ثابت نہ ہو اسے دین کا لازمی حصہ بنانے سے بچیے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ربیع الاول ختم ہونے تک ہماری محفلیں کتنی بڑی تھی، اصل کامیابی یہ ہے کہ ربیع الاول ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی کتنی بدل گئی۔ اگر اس مہینے میں ہم نے ایک نماز کی پابندی شروع کر دی، کسی ایک گناہ کو چھوڑ دیا، کسی ایک ناراض رشتہ دار سے صلح کر لی، کسی ایک غریب کی مدد کر دی، والدین کے ہاتھ چوم لیے، کسی کا حق واپس کر دیا، یا اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا،
تو شاید یہی ہمارے لیے اس مہینے کا سب سے قیمتی تحفہ بن جائے۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، دنیا کی ہر چیز پیچھے رہ چکی ہے، مال، مکان، شہرت، عہدہ، دوست اور دنیا کی تمام مصروفیات ختم ہو چکی ہیں، انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، نیک اعمال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑی ہوئی اس زندگی کی جسے ہم نے دنیا میں اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے ربیع الاول کو صرف ایک مہینہ سمجھ کر گزر جانے نہ دیں، اسے اپنی زندگی کے ایک نئے آغاز کا ذریعہ بنائیں۔ آج سے درود کو اپنی عادت بنائیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے روزانہ تھوڑا وقت نکالیے، اپنے اخلاق کا جائزہ لیجیے، اپنے گھر میں نرمی پیدا کیجیے، کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی مانگیے، کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کیجیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ کیجیے بلکہ دل میں یہ عہد بھی کیجیے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام شاید یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سنو نہیں، اپنی زندگی میں اتارو، اور جب یہ مہینہ گزر جائے تو محبت بھی ختم نہ ہو، درود بھی جاری رہے، سیرت بھی جاری رہے، سنت بھی جاری رہے، اچھا اخلاق بھی جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی جاری رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی ایک مہینے کی محتاج نہیں، یہ تو پوری زندگی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنائیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔